محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج بروز بدھ 8 جولائی اور مناظرہ رشیدیہ کا سبق نمبر 4 تیسرا سبق ہے۔ آج 2 پہلے ہو چکے، تیسرا سبق ہے۔ آج لفظ اللہ کے بارے میں اور الذی لا مانع لحکمہ، یہ عبارت ہے متن کے اندر، اور ولا ناقض لقضائہ وقدرہ۔ تو لفظ اللہ کے بعد مولانا عبدالرشید صاحب جو شارح ہیں، اس کتاب کا نام انہوں نے شرح کا نام رکھا ہے رشیدیہ۔ تو لفظ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ، اور لفظ اللہ علم للذات، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو واجب الوجود ذات ہے اس کا علم ہے۔ لفظ اللہ کے بارے میں 20 کے قریب اختلاف ہیں۔ کتنے؟ 20 کے قریب اختلاف ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اسم ہے اس ذات کا جس کے اندر تمام کمالات پائے جائیں۔ ایک ہے کہ علم ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر اللہ کا لفظ بعد نے کہا الہ تھا، الف لام اس پر داخل کیا گیا، قاعدہ صرفی کے مطابق لفظ اللہ بن گیا۔ کسی نے کہا اللہ اور الہ میں فرق ہے، اللہ علم ذاتی ہے، الہ عالم غالبہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، غلبے کی وجہ سے علم کے طور پہ۔ تو بہرحال بیضاوی شریف کے اندر پڑھو گے، ٹھیک ہے نا، تفسیر بیضاوی پڑھ رہے ہو نا، تو وہاں لفظ اللہ کے بارے میں خوب وضاحت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ عربی ہے لفظ اللہ یا غیر عربی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہ عربی ہو کر یہ کسی سے مشتق بھی ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اصل یہ کیا تھا، تو اس کی بہترین وضاحت تفسیر بیضاوی شریف میں آپ کو پڑھائیں گے۔ واللہ علم للذات لواجب الوجود، تو واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، یہ عیسیٰ غوجی کا حاشیہ قالا اقولو، اس میں وجود کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ اور رسالہ تعریف الاشیاء مجموعہ منطق کے اندر ہے، واجب الوجود کی تعریف ہے من لا یفتقر فی وجودہ لغیرہ، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور ممکن الوجود من یفتقر فی وجودہ لغیرہ، جو غیر کا محتاج ہو اپنے ہونے میں، جیسے ساری مخلوق، ہم کیا ہے ممکن الوجود۔ اور شریک باری تعالیٰ جس کا وجود کیا ہو ممتنع ہو، سمجھے ہو، ہاں وہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود، عدم کا طاری ہونا جس پہ کیا ہو محال ہو۔ تو لفظ اللہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ یہ فون سن لو جی، ماسٹر رب نواز سے کو بتاؤ، ابھی سبق پڑھا رہے ہیں گھنٹے بعد۔ ہاں جی، تو عالم لذات الواجب الوجود، ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اس کا علم ہے۔ آگے لا کہہ کر یہ مختار قول انہوں نے اپنا بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آگے ایک قول کی نفی کرتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ علم نہیں ہے، اسم ہے، واجب الوجود ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے بذات، تو اسم اس کو کہا گیا۔ اچھا، کما قیلا لأنہ ینافی ہے، تو پھر اگر اس کو علم نہ مانا جائے تو پھر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ توحید نہیں بنے گی۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں معبود، اللہ، تو یہ علم ذاتی مانیں گے تو پھر توحید بنے گی۔ تو لا الا الرحمن نہیں پڑھا جاتا، الا الرحمن، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ کہا گیا۔ اس لیے اس قول کو انہوں نے اختیار کیا، اس کے اندر ہے کون سا؟ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ کو اختیار کیا، دون الرحمن، ٹھیک ہے نا جی، کہ رحمان کے لفظ کے اندر عمومیت ہے، وہ مسلمہ نے بھی اپنے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کلمہ توحید جو ثابت ہو لفظ اللہ، ٹھیک ہے نا جی، کلمہ طیبہ کے اندر۔ ثم ارادہ، پھر اس کے بعد ماتن نے ارادہ فرمایا، الحمدللہ تو ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ الذی لا مانع،
اب یہ جو آگے عبارت متن کی آ رہی ہے نا، اس کے لیے رابطہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں شارح عبدالرشید صاحب۔ پھر ماتن نے ارادہ فرمایا، اشارہ کرے، اشارہ کرنا، استجماع کہ صفات کمالیہ کی جامع ذات ہے اللہ کی بالاجمال۔ پہلے تو اجمالاً تھا، الحمدللہ اجمالاً یہ ذکر آ گیا۔ حمد کس کے لیے؟ ایسی ذات اللہ کی جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اب تھوڑی سی آگے تفصیل بیان کی، الذی لا مانع لحکمہ، اللہ کی ذات جو جامع صفات کمالیہ ہے جس کے حکم کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی کیا کر دی ہے تفصیل، کہ ماتن نے کیا کی ہے، بعض کی تفصیل کی ہے مالی شعر واضح کر کے، اشعر یشعر ببراۃ الاستحلال، برات استحلال کے طور پر۔ برات استحلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ اصطلاحی لفظ ہے کہ متن کے اندر یا خطبے کے اندر، متن سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے نا، مصنف اس کے اندر ایسے لفظ لاتے ہیں، ان لفظوں سے اس فن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ صرف کی کتاب ہوگی تو لفظ ایسے استعمال کریں گے، پتہ چلے گا کہ اشارہ ہو جائے گا کہ یہ صرف کی کتاب ہے۔ نحو کی کتاب ہوگی، سمجھے ہو، منطق کی کتاب ہوگی تو وہاں لفظ ایسے استعمال کریں گے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اچھا جی، تو آگے یہ برات استحلال ہے۔ کون سا لفظ؟ لا مانع، کیونکہ منع جو ہے یہ مناظرے کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے، منع کا معنی روکنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا اصطلاحی معنی مناظرے کے اندر منع کہتے ہیں کہ دلیل طلب کرنا، کسی مقدمے پر دلیل طلب کرنا، اس کو منع کہتے ہیں۔ مدعی نے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے نا، اس کے دعوے پر آپ نے کوئی دلیل طلب کی، اس کو منع کہتے ہیں۔ آپ کیا ہوں گے؟ مانے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں معنی اصطلاحی مراد ہو، اصطلاحی۔ پھر اس کا مفہوم آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی معنی نہیں، کہ کوئی کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں حکم ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو لوگ تو تھے نا منکر جو کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فلاں آدمی کے پاس، لوہار کے پاس جاتے ہیں، وہاں سیکھ کر آتے ہیں۔ کسی نے کہا شعر و شاعری والی بات کہتی، لوگ کہتے تو تھے نا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں شارح، ان منکرین کا جو انکار تھا نا، اس کو لا انکار ٹھہرایا گیا ہے، انکار کو لا انکار۔ جس طرح شک کرنے والوں نے شک کیا کلام میں، لا ریب فی، ان کے ریب کو مثل لا ریب کے، کہ قرآن مجید شک کی جگہ نہیں۔ شک کرنے والے لوگ تو ہیں لیکن شک کی جگہ نہیں ہے، کا لا انکار لوجود، واسطے اس وجود کے کہ اگر وہ اس میں غور کر لیں تو ارتدوا عنہ، اس انکار سے باز آ جائیں۔ انکار سے کیا؟ کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس انکار۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ریب فی، تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ کہ شک کی یہ جگہ ہے، محل، یہ اس قسم کا مفہوم آپ نے لکھا۔ یہ نہیں کیا کہ شک اس میں نہیں، شک کی جگہ نہیں ہے، شک کرنے والے لوگ ہیں، لا ریب فی۔ دوسرا لفظ بولا ہے ناقص، تو نقض استعمال ہوتا ہے مناظرے کے اندر، بھائی نقض، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لغوی معنی بھی اس کا مراد ہے، ادھر لغوی معنی لکھا ہے فقط، اصطلاحی نہیں لغوی، لیکن لفظ ہے ناقص۔ نواقض وضو پڑھا ہے، نقض میں نے توڑنا، تو نقض ادھر بھی پڑھیں گے آگے آپ، ایک اصطلاح مناظرے کی۔ ادھر معنی لغوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر کو کے لیے کوئی ناقض نہیں، سمجھے نا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو بہار شریعت پہلا حصہ یہ سبقاً پڑھنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ اردو کی تعلیم و خود مطالعہ کرے آ جائے، ایسے نہیں سمجھ آتا۔ تقدیر کی 3 قسمیں، ایک تقدیر ہے معلق، تقدیر میں تو لکھی ہے عمر اتنی، اس کا رزق کتنا ہے، اگر اس کے لیے کسی نے دعا کر دی یا یہ نیکی کا کام کیا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، رزق بڑھا دیا جائے گا۔ یہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ معلق، تقدیر بدل گئی۔ اور ایک ہوتی ہے مبرم، اٹل، جو ٹلتی نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نبی یا رسول بھی دعا مانگے تو انہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ دعا نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے بیٹے کے لیے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر فرشتے جا رہے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی امت پہ عذاب
ٹھیک ہے نا، نازل کرنے کے لیے پتھراؤ کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں مبرم، تقدیر اٹل، یہ ٹلتی نہیں۔ اور ایک ہوتی ہے شبیہ بالمبرم، جو معلق کی طرح بھی نہیں ہوتی اور مبرم کی طرح بھی نہیں ہوتی، کل مبرم، شبیہ بالمبرم، شبیہ بال، تو یہ تقدیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت قربت رکھنے والا، اللہ کا خاص بندہ ولی، ان کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے دعائیں کر کے پھر یہ ٹل جاتی ہے۔ جیسے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر مبرم یعنی شبیہ بالمبرم سے مراد، اس کو ٹال دیتے ہیں تو میں بھی ٹال دیتا ہوں۔ ملا طاہر جن بندگی جن کا مزار ہے میانی قبرستان لاہور میں، ہم ان کے مزار پہ حاضر ہوئے تو ان کے بیٹوں کو حضرت ملا طاہر سے پڑھاتے تھے امام ربانی سے، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا بھی تمہارے استاد کے پیشانی پہ تو لکھا ہے کہ وہ شقی ہے۔ پھر صاحبزادگان نے عرض کی حضور استاد ہمارے ہوں اور شقی رہیں، آپ مہربانی کریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ پھر آپ توجہ کرتے رہے، فرمایا اب شقی سے سعید لکھا گیا ہے، شقی سے سعید لکھا گیا۔ اہل نظر کی جس وقت مہربانی کرم نوازی ہو جائے تو ادھر ہے آپ لفظ لکھ رہے ہیں لا ناقض لقضائہ، اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر تقدیر کو کوئی توڑنے والا نہیں، کوئی رد۔ تو تقدیر کے اندر ہے جو کچھ دنیا کے اندر زید نے آ کر کرنا تھا اچھائی برائی، اللہ نے قبل از وقت اس کو لکھ دیا، یہ اس کی زید کی تقدیر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا فلاں ٹائم جی یہ کام کرے گا اس وجہ سے اب مجبور ہے، وہ مجبور نہیں، اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت۔ اور تقدیر کے بارے میں ہے کہ تم نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ صحابہ کوئی کر رہے تھے تبصرہ، کو جو کچھ ہونا ہے تقدیر میں اچھائی برائی ہمیں نماز، اس کے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ بہت جلال میں چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ کیا تم کو اس لیے بھیجا گیا، مجھے اس لیے کہ یہ چیزیں تم بحث کر رہے ہو۔ تو جس طرح اب حالات ہیں، جن بحثوں میں نہیں پڑھنا ان بحثوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، پریشانی ہے۔ تو ایک مرتبہ عیسائیوں کے دو گروہ ہو گئے، لڑ کے ستیہ ناش کر دیا آپس میں۔ کون سا اہم مسئلہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خمیری روٹی کھاتے تھے یا غیر خمیری؟ دیکھو یہ جاننا کوئی ان کے لیے فرض نہیں تھا، اسی بات میں جو آپس میں لڑے نا، ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ بھی غیر معمولی چیزوں کے اندر اتنا لڑتے ہیں اختلاف کرتے ہیں، بعد نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو لا ناقض لقضائہ یہ لفظ لائے ہیں، پیچھے کیا ان سا لفظ ہے مانع کا۔ اب منع اور نقض علم مناظرے کی اصطلاح میں استعمال ہوں گے۔ تعریف ادھر اللہ کی کر رہے ہیں اور خطبے کے اندر جیسے اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ 100 کتابوں کے قریب یا اسے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر آپ نے خطبہ لکھا، جو حضرت علامہ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو زبانی یاد ہے، وہ پڑھتے ہیں خطبہ، ہے وہ کتابوں کے نام لیکن وہاں اللہ کی تعریف مانا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی حمد کی جا رہی ہے، اللہ کی حمد کی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں براعت استحلال، براعت استحلال، براعت استحلال، ٹھیک ہے۔ خطبے کے اندر ایسے لفظ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لانا کہ اس فن کی طرف اشارہ بھی ہو جائے کہ کس فن کی، تصوف کی کتاب ہے، نحو کی ہے، منطق کی ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، کس فن کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں براعت استحلال، براعت استحلال۔ چلو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج اس کا سبق نمبر 3 تھا، تیسرا سبق مناظرہ رشیدیہ کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قوت ذہنی ہمیں برکت۔ ہاں کیا قدر جی